السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی سوشل میڈیا ڈیسک میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، میں ہوں وحید الزماں صدیقی اور آج ہمارے مہمان خصوصی ہندوستان کے مشہور و معروف علمی خانوادہ فرنگی محل کے عظیم شخصیت اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مجلس عاملہ کے رکن حضرت مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب دامت فیوزہم موجود ہیں۔ ناظرین، آج 26 جنوری کے موقع پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے آپ تمام حضرات کو ریپبلک ڈے یعنی یوم جمہوریہ کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ محترم حضرات، ناظرین، آج ملک کے حالات و ماحول کو خراب کرنے کے لیے مختلف طریقے آزمائے جاتے ہیں۔ وہیں ایک یہ بھی سوال کے ذریعہ ملک کی فضا سازی کی جا رہی ہے کہ جب ملک میں قانون موجود ہے یعنی انڈین لا موجود ہے تو ایسے میں الگ سے مسلم پرسنل لا بورڈ کی کیوں ضرورت پیش آئی، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کیا ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی خدمات کیا ہے، وغیرہ وغیرہ سوالات ہوتے ہیں۔ آئیے آج ہمارے مہمان خصوصی سے ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا سے میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہندوستان میں قانون موجود ہے، انڈین لا موجود ہے، تو مسلم پرسنل لا کی کیوں ضرورت پڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول بات تو یہ ہے کہ آج 26 جنوری کے مبارک موقع پر آپ اس انٹرویو کو ریکارڈ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، اس کے لیے بھی میں اس انٹرویو کے ذریعے سے 26 جنوری کی تمام اہل وطن کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آپ کا سوال بھی آج کے نقطہ نظر سے بہت ہی زیادہ قیمتی اور اہم ہے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے سلسلے میں بڑے پیمانے پر غیر مسلمین تو غیر مسلمین، ہمارے برادران وطن اور خاص کر مسلمانوں کے ذہنوں میں بڑے پیمانے پر غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں۔ آپ کا سوال اس وجہ سے بھی قیمتی ہے کیونکہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں ہمارے ملک کے آئین اور ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن سے ہے۔ ہمارا ملک کا کانسٹیٹیوشن کی دفعہ 25 واضح طور پر اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ all citizens are free to practice, profess and propagate religion of their choice، یعنی ملک کے ہر شہری کو اس بات کی پوری آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے پسند کے مذہب کو اختیار کرے، اس کی تبلیغ کرے اور اس پر عمل کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے مسلمان بھی اس ملک کا باعزت شہری ہے، اس کو بھی یہ تمام اختیارات ہمارے ملک کے آئین، کانسٹیٹیوشن اور سنویدھان نے دیے ہیں کہ ہم اپنے مذہب پر عمل کریں اور اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ملک کے قانون کی بھی پابندی کریں۔ اب اسی ملک کا قانون اور سنویدھان ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے ذاتی معاملات میں اپنے پرسنل لاز پر عمل کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمان سول میٹرز میں اپنے مذہب کے مطابق عمل کرتا ہے، اور کرمنل میٹرز میں جو ملک کا نظام ہے، جو ملک کا قانون ہے، وہ ملک کا قانون تمام شہریوں پر ایک طریقے سے سب پر ایک ساتھ نافذ ہوتا ہے، یکساں نافذ ہوتا ہے، اور یہ اختیار صرف مسلمانوں ہی کو نہیں حاصل ہے۔ ایک یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جیسے صرف مسلمانوں ہی کے پرسنل لاز ہوں، صرف مسلمانوں ہی کو یہ آزادی حاصل ہو کہ وہ اپنے پرسنل لاز پر عمل کریں۔ جتنی بھی قومیں ہیں، تمام قومیں، تمام مذاہب کے لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی اپنے مذہب کے پرسنل لاز کے مطابق گزارتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمان بھی ان معاملات میں جن کا تعلق کہ ان کے پرسنل لائف سے ہے، نکاح سے ہو، خلا سے ہو، یا فسخ نکاح سے ہو، یا طلاق سے ہو، یا ہبہ سے ہو، یا اوقاف سے ہو، ان تمام معاملات میں ہمیں یہ جو قانونی اختیار حاصل ہے کہ ہم اپنے پرسنل لاز پر عمل کریں، اسی پر عمل کرتے ہیں۔ لہذا اس میں ملک کے قانون کے ساتھ یہ کہنا کہ کوئی ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، یہ قطعی طور پر صحیح نہیں ہے، بلکہ اسی ملک کے قانون نے، اسی ملک کے کانسٹیٹیوشن نے ہمیں، آپ کو، ہر شہری کو یہ آزادی دی ہے
کہ اپنے اپنے مذہب پر پوری آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے، اور مسلمان اس پر عمل کر رہا ہے۔ یہ کسی حکومت نے ہمیں اختیار نہیں دیا، یہ کسی سیاسی پارٹی نے ہمیں اختیار نہیں دیا، یا کسی تنظیم نے ہمیں اختیار نہیں دیا، بلکہ ملک کے سنویدھان نے ہمیں اور آپ کو اختیار دیا ہے، اور یہ اختیار چھیننے کی طاقت اور قوت کسی بھی ادارے کے پاس موجود نہیں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ آپ نے بہت بہترین جواب دیے ہیں۔ حضرت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب انڈین قانون نے ہمیں یہ دیا ہے، یہ ضابطہ ہے آرٹیکل 25 کے حساب سے آپ کے کہنے کے مطابق کہ مسلم پرسنل لا بورڈ بنا سکتے ہیں، مسلم پرسنل یا پھر کسی بھی تنظیم کا کوئی بھی جماعت ہو، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے اپنے لا بنا سکتے، اپنے لا پر عمل کر سکتا ہے، تو کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو مختلف شعبے ہیں، مختلف خدمات ہیں، ان کا ذرا مختصر سا روشنی ڈالیں گے ان پر؟ دیکھیے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کوئی صرف ایک ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک موومنٹ ہے، ایک تحریک ہے، اور یہ ہندوستانی مسلمانوں کی اس سے ہندوستانی مسلمانوں کا وقار وابستہ ہے، اور ہمارے ملک میں جتنی بھی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے مسالک ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے مکاتب فکر ہیں، سب کی اس تنظیم میں مکمل معقول نمائندگی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ پرسنل لا بورڈ کا بنیادی دو مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنے ملت میں اپنے تمام مسالک کے لوگوں میں مکمل طور پر اتحاد پیدا کریں، اور اس اتحاد اسلامی کے ذریعے سے ہم اپنے اس عظیم الشان ملک میں تحفظ شریعت کے اپنے فریضے کو انجام دیتے رہیں۔ ان دو مقاصد کے لیے بنیادی طور پر ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے اس بورڈ کو قائم کیا ہے۔ اب سن 1972-1973 سے لے کر کے آج تک جو بورڈ نے اتنا لمبا سفر طے کیا ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ طے کرتا رہے گا، یہ سفر ہمیشہ جاری رہے گا۔ اس میں تمام، جیسے میں نے کہا، مکاتب فکر کی نمائندگی ہے، تو آپ دیکھیں کہ بورڈ کے ایک صدر محترم ہوتے ہیں، اور 4 نائبین صدور ہوتے ہیں، یعنی 4 وائس پریزیڈنٹس ہوتے ہیں جو مختلف مکاتب فکر کے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک جنرل سیکریٹری ہوتے ہیں، اور 4 جنرل سیکریٹریز ہوتے ہیں، اور جو بھی ہمارے ہاں ایگزیکٹو باڈی ہے، جس کو یہ مجلس عاملہ کہا جاتا ہے، اس میں بھی تمام مکاتب فکر کی معقول نمائندگی ہے۔ پھر جو جنرل ممبرز ہیں، ان میں بھی ہر مسلک کے لوگ پورے ملک سے اس میں ان کی نمائندگی اور ریپریزنٹیشن کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اب اتنے بڑے ملک میں اپنے ان 2 اہم مقاصد کی تکمیل کے لیے بورڈ نے مختلف، آپ کہہ سکتے ہیں، شعبے کہہ لیں، مختلف ڈپارٹمنٹس کہہ لیں، مختلف کمیٹیاں کہہ لیں، تشکیل دی ہے۔ مثال کے طور پہ اصلاح معاشرہ کمیٹی ہے، جس کا کہ مقصد یہ ہے کہ پورے ملک میں مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں جو غیر اسلامی اور غیر انسانی رسم روایت رائج ہو گئی ہیں، ان کا کس طریقے سے خاتمہ کیا جائے۔ اسی کمیٹی کے تحت بورڈ نے پورے ملک میں یہ تحریک چلا رکھی ہے کہ مسلمان اپنے ہاں نکاح اسلامی شریعت کے مطابق، یعنی سنت کے مطابق، مساجد میں کریں۔ جہیز کا قطعی طور پہ کوئی مطالبہ نہ کیا جائے، بلکہ بورڈ نے یہ پیغام دیا ہے، یہ ایک تحریک چلا رکھی ہے کہ نکاح کے موقع پر والدین جہیز نہ دے کر، بلکہ لڑکی کا جو والدین کی پراپرٹیز میں شرعی حق ہے وہ ان کو دینے کو یقینی بنائیں۔ اسی طریقے سے جو بورڈ کی لیگل کمیٹی ہے، اس لیگل کمیٹی کا بنیادی طور پہ یہ کام ہے کہ پورے ملک میں اگر کوئی بھی قانون کوئی بھی کسی بھی اسٹیٹ میں یا مرکزی یا سینٹرل حکومت بناتی ہے جو کہ ہمارے مسلم پرسنل لا میں انٹرفیئرنس یا مداخلت سمجھی جا رہی ہو، تو اس سلسلے میں جو بھی قانونی راستے ہیں وہ اختیار کیے جائیں۔ یہ کمیٹی سپریم کورٹ سے لے کر کے کئی ہائی کورٹس تک مختلف کیسز کی پیروی کر رہی ہے، جس میں سر فہرست آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ بابری مسجد کا کیس چل رہا ہے، اور پرسنل لا بورڈ کی طرف سے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ملک کے سب سے بڑی عدالت میں سپریم کورٹ میں اس کیس کی پرسنل لا بورڈ پیروی کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں بڑے بڑے ایڈوکیٹس کو
پرسنل لا بورڈ نے سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹس کی ایک پوری ٹیم کو یہ ذمہ داری دی ہے جو کہ ان خدمات کو انجام دے رہا ہے، اور اسی لیے بورڈ نے اپنا یہ سٹینڈ واضح کیا ہے کہ بابری مسجد جیسے سینسٹیو اور حساس مسئلے کو بھی ہم سڑکوں پہ ہرگز نہیں لائیں گے، بلکہ ملک کے سب سے بڑی عدالت ہی میں ہم اپنی پوری بات رکھیں گے، اور کورٹ جو فیصلہ کر دے گا اس پر ہم سب انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اسی طریقے سے بورڈ کی ایک دارالقضاء کمیٹی ہے۔ دارالقضاء کمیٹی کا یہ مقصد ہے کہ پورے ملک میں اور خاص کر کم از کم ہر ڈسٹرکٹ میں ایک دارالقضاء ضرور قائم کی جائے، اور دارالقضاء کے سلسلے میں سب کو اپنے ذہنوں میں سے یہ بات محفوظ رکھنی چاہیے کہ دارالقضاء صرف دارالقضاء ہے، اس کو اسلامی کورٹ کہنا یا کسی قسم سے کسی کورٹ سے اس کو کمپیئر کرنا قطعی طور پر بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ ملک کے قانون کے تحت جو آربائٹریشن ایکٹ ہے یا جو پنچایتی نظام ہے اسی کے تحت پرسنل لا بورڈ نے یہ دارالقضاء ملک میں قائم کیے ہیں، جس سے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلاف ہے تو اس اختلاف کو اس دارالقضاء میں لا کر علماء کرام کی موجودگی میں کم وقت میں بغیر کسی زیادہ اخراجات کے ان مسائل کو حل کر لیا جائے، اور اللہ کے کرم سے بورڈ کو اس میں بہت زیادہ کامیابی حاصل ہو رہی ہے، اور حضرت مولانا عتیق صاحب ندوی کی کنوینرشپ میں یہ کام پورے زور و شور سے پورے ملک میں چل رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تفہیم شریعت کمیٹی ہے۔ تفہیم شریعت کمیٹی کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پرسنل لا سے متعلق جو لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں، خاص کر جو ہمارے یہاں ایڈوکیٹس ہیں، جو وکلاء حضرات ہیں، ان کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہیں پرسنل لا سے متعلق، ان کو ہم سیمینارز کے ذریعے سے، کانفرنسز کے ذریعے سے، لٹریچر کے ذریعے سے دور کریں، اور یہ کام بھی بڑی تیزی سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی کنوینرشپ میں چل رہا ہے۔ اور آپ حضرات نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ادھر گزشتہ کچھ سالوں سے حضرت مولانا رابع حسین ندوی صاحب کی صدارت اور حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کی جنرل سیکریٹریشپ میں وہ بہت نے اپنے کام پورے ملک میں تقریباً بڑے پیمانے پر پھیلائے ہوئے ہیں، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ پوری ایک الگ وومن ونگ کا قیام بورڈ نے کیا ہے، جس میں ڈاکٹر عظمہ زہرا صاحب کی کنوینرشپ میں پورے ملک میں بڑے پیمانے پہ کانفرنسز اور سیمینارز کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے کہ جو بھی عورتوں کے مسائل پرسنل لا سے ریلیٹڈ ہوں ان کو وومن ہیلپ لائن کے ذریعے سے بھی حل کیا جائے۔ بہت خوب، ماشاء اللہ، آپ نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے شعبہ جات کا بہترین تعارف کرائے ہیں، مختصر اور بہترین روشنی ڈالے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اصلاح معاشرہ، اسی طرح تفہیم شریعت اور اسی طرح دارالقضاء اور جو قانونی معاملات پر جو اپنی مرکز جو جمائے ہوئے ہیں، مرکز کیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود کیا یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو دوسری معاملات اور دوسرے مسائل کو بھی اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے، جیسا کہ مثال کے طور پر بے قصور نوجوانوں کا مسئلہ ہے، اسی طرح دوسرے معاملات اور مسائل جن کو جو سماج میں پڑے ہوئے ہیں ان پر بھی اپنا کچھ مسلم پرسنل لا بورڈ اپنے ہاتھ میں لے؟ آپ کا اس پر کیا روشنی ڈالیں گے آپ اس پر؟ جو بھی مسائل مسلمانوں سے متعلق ملک میں آتے ہیں اس پہ بورڈ پوری طاقت اور قوت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا سٹینڈ بھی واضح کرتا ہے اور اس سلسلے میں جد و جہد بھی کرتا ہے۔ جہاں تک بے قصور مسلمانوں کے گرفتاریوں اور اریسٹنگ کا سوال ہے تو اس میں دوسری تنظیمیں بڑے پیمانے پہ کام کر رہی ہیں، اور ان تنظیموں کی آلریڈی نمائندگی پرسنل لا بورڈ میں ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بورڈ اس سلسلے میں کوئی کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ بورڈ سے وابستہ مختلف لوگ ان کاموں کو بڑے پیمانے پر انجام دے رہے ہیں۔ بورڈ نے اپنا ایک دائرہ کار متعین کر رکھا ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا، جس کا کہ بنیادی مقصد تحفظ شریعت، اتحاد امت اور اصلاح امت ہے۔
ان تینوں پلیٹ فارمز پر بورڈ بڑے پیمانے پر کوششیں اور کاوشیں کر رہا ہے، اور آگے بھی جیسی جیسی قوم کو ضرورت محسوس ہوتی رہے گی ویسے ویسے بورڈ آگے انشاءاللہ کاموں کو اپنے اور وسعت دیتا رہے گا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جو تمام جماعتوں کا مشترکہ اور متحدہ وفاق ہے، تو اس بورڈ سے مسلمانوں کو بلکہ پورے ملت اسلامیہ ہندیہ کو جو ہے ایک بجا طور پر بڑی توقعات ہیں، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو کارہائے نمایاں جو ماضی میں انجام دے چکا ہے، اور اسی طرح جو امیدیں اب اس سے وابستگی کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے، کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو ان امیدوں کو پورا کرنے کے لیے بورڈ کو مزید اپنے کاموں کو پھیلانا چاہیے؟ دیکھیے، امید پر دنیا قائم ہے، اور ہم لوگوں کو پوری یہ امید ہے کہ بورڈ اور بڑے پیمانے پر اپنے کاموں کو انشاءاللہ پھیلائے گا، اور مستقل اس سلسلے میں کوششیں چل رہی ہیں۔ اور آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی ملک کے سامنے، قوم کے سامنے بڑا مسئلہ آتا ہے تو قوم پرسنل لا بورڈ کی طرف ہی نگاہیں اٹھاتا ہے، اور پر امید آج بھی قوم ہے کہ جتنے بھی مذہبی مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ بورڈ ہی حل کرے گا۔ سیاسی مسائل میں بورڈ اپنے آپ کو نہیں ڈالتا ہے، اپنے آپ کو ملوث نہیں کرتا ہے، بلکہ صرف سماجی اور جو مذہبی مسائل ہیں انہی کو حل کرنے کے لیے بورڈ اپنی تمام تر کوششیں اور کاوشیں کر رہا ہے۔ اور آج بھی اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ انہی جن ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے بورڈ کو قائم کیا ہے، اور اس وقت بھی جو بورڈ کی قیادت علماء کرام فرما رہے ہیں، ان کے اخلاص اور خلوصی کا یہ نتیجہ ہے کہ پوری امت کو آج بھی بورڈ پر پورا اعتماد اور یقین ہے، اور جس کا کہ اظہار خصوصاً تقریباً ہر سال پورا ملک دیکھتا ہے، جبکہ بورڈ کا سالانہ اجلاس ملک کے کسی بھی خطے میں، ملک کے کسی بھی حصے میں، ملک کے کسی بھی کونے میں ہو، اور وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں اجلاس عام میں پبلک جمع ہوتی ہے، اور یہ جو پبلک آتی ہے نہ ان کو کرائے پہ لایا جاتا ہے، نہ ان کو پیسے دے کر لایا جاتا ہے، نہ ان کو ان کے لیے بسوں کا یا ٹرینوں کا انتظام منتظمین آرگنائزرز کی طرف سے کیا جاتا ہے، بلکہ اس میں آنے والے لوگ اپنے ذوق اور شوق سے اور اپنا روپیہ پیسہ خرچ کر کے، اپنا وقت لگا کر کے ان اجلاسوں میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بورڈ کی نیک نامی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری امت کے اس اعتماد اور یقین کو دیکھتے ہوئے بورڈ کے اکابرین مسلسل اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے بورڈ کے کاموں کو اور بڑے پیمانے پر عام آدمی تک پہنچایا جا سکے۔ بالکل، ماشاءاللہ، بہترین جواب ہے۔ میرا یہ ہے، عام طور پر جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے نام سے ہماری مسلم قوم تو واقف ہے، لیکن اس کے کاموں کا تعارف پوری طرح عوام کے سامنے نہیں ہے، تو کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ اس کے کاموں کو پوری طرح عوام کے سامنے لایا جائے؟ نہیں، یہ ضروری ہے کہ وقتاً فوقتاً بلکہ مسلسل اس کو ایک تحریک کی شکل دینے کی ضرورت ہے کہ عوام تک ہم اپنے پیغامات پہنچا سکیں، عوام تک بورڈ کی خدمات کو پہنچایا جا سکے، اور عام لوگوں کو بورڈ کے کاموں سے پوری طریقے سے واقف کرایا جا سکے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کام کے ہی لیے یہ سوشل میڈیا ڈیسک کا قیام عمل میں آیا ہے، اور ہمارے مولانا عمران محفوظ رحمانی صاحب اس کام کو بخوبی انجام دے رہے ہیں، اور ایک پروفیشنل انداز میں اس کام کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جس طریقے سے آپ لوگ مختلف انٹرویوز اور مختلف مواد سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک بہترین ذریعہ ہے، لیکن اس فیلڈ میں بھی ابھی اور پروفیشنل انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یو پی میں جو کہ یہ ذمہ داری مجھے دی گئی ہے،
اور ہم لوگ بھی اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں کہ اس پورے نیٹ ورک کو کس طریقے سے یو پی میں پھیلا دیا جائے، کیونکہ یو پی کی آبادی اپنے آپ میں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی ہے. کئی اسلامی ملکوں سے کو آپ ملا لیں تو کئی دسیوں اسلامی ممالک سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی اتر پردیش میں ہے. تو اگر ہم لوگ گھر گھر تک سوشل میڈیا کے ذریعے سے پرسنل لا بورڈ کے پیغامات اور خدمات کو پہنچا سکیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عظیم کارنامہ انشاءاللہ ہوگا. آپ نے یہاں پر ایک تحریک کی بات کی، وہ تحریک کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے سوشل میڈیا آپ نے ذکر کی، سوشل میڈیا کے علاوہ اور کیا ہونا چاہیے جو اس کو پھیلانے کا بہترین ذریعہ بن سکے جو آپ کے ذہن میں سب ہے؟ سے دیکھیے بہترین ذریعہ جو مسلمانوں کے یہاں ہے وہ سب سے اچھا مساجد کا نیٹ ورک ہے. اور پیغمبر اسلام ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ دیکھیں تو صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین اور بزرگان دین نے مساجد کے میڈیم کو جس طریقے سے تبلیغ دین تبلیغ اسلام کے لیے استعمال کیا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی آج بھی اپنے ملک ہندوستان میں جو جمعے کے خطبے ہیں ان کا صحیح طور پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جو لکھنؤ میں مجلس عاملہ پرسنل لا بورڈ کی دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ہوئی، اس میں عمارت شریعہ کے ناظم مولانا انیس قاسمی صاحب کی انیس الرحمن قاسمی صاحب کی ایک کتاب جمعے کے خطبات کے نام سے اردو میں شائع ہوئی ہے، اس کا رسم اجرا ہوئی ہے. تو یہ کتاب اگر ہم لوگ زیادہ تر ائمہ مساجد کے پاس پہنچا سکیں کہ اس کی روشنی میں جمعے کے خطبے دیے جائیں اور جمعے کے خطبے کے ذریعے سے ہم لوگ بورڈ اور اسلام کے پیغام کو گھر گھر بآسانی انشاءاللہ پہنچا سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا پلس جو مساجد کا نیٹ ورک ہے، ان دونوں کا استعمال اگر ہم لوگ پروفیشنل انداز میں، ایک ویل آرگنائزڈ انداز میں، منظم انداز میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی. یعنی کہ آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کام کو اگر علماء کرام، ائمہ کرام، خطبہ حضرات، مقررین حضرات اگر اپنے ذمہ میں لے لیں تو یہ کام بسہولت ہو سکتی ہے. یعنی یقینی طور پر کہ آج بھی اللہ کے کرم سے تمام مسلمان خاص کر جمعے کی نماز میں اپنے اپنے علاقے کی مساجد میں جمع ہوتے ہیں، اور جمعے کے جو خطبے کا بنیادی مقصد ہے وہ بھی یہ مقصد ہے کہ جو بھی حالات ہوں ان حالات کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق ان حالات کا ہمیں کیسے مقابلہ کرنا ہے، یہ ظاہر بات ہے علماء کرام اور ائمہ کرام ہی عوام کو بتاتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر ہم جمعے کے جو خطبے ہیں اس کے ذریعے سے عوام تک ان پیغامات کو بآسانی انشاءاللہ پہنچا سکتے ہیں. بہت خوب، ماشاءاللہ. تو میرا سوال یہ ہے حضرت، ابھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، تو جیسے نام ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، تو دکھنے میں ایسا ہی لکھتا ہے کہ بس صرف انڈیا لیول پہ ہی ہے. تو کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو ریاستی سطح پر بھی عام کیا جائے، اسی طرح ضلعی سطح پر بھی عام کیا جائے؟ پرسنل لا بورڈ کا اپنا جو ایک آئین ہے، اپنا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں جتنے ممبران کی گنجائش ہے اتنے ممبران آلریڈی بورڈ میں ہیں. اور میرا سوال یہ نہیں ہے حضرت، میرا سوال یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو جو ہے، اس کا کچھ شاخیں ہو جو ضلعی سطح پر ہو، ریاستی سطح پر ہو، ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے؟ شاخیں نہیں، ضلع کی سطح پر اور ریاست کی سطح پر جتنی بھی پرسنل لا بورڈ کی کمیٹی جن کا کہ میں نے شروع میں تذکرہ کیا ہے، ان کی الگ الگ سب کمیٹیز ہر ریاست میں، ہر ڈسٹرکٹ میں قائم کی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے اس سلسلے میں جو اصلاح معاشرہ کمیٹی ہے، وہ سب سے بہترین کام اصلاح معاشرہ کمیٹی کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ آپ کلکتہ کی اگر مثال لے لیں تو بورڈ کے ممبر مولانا ابو طالب رحمانی صاحب نے جس طریقے سے پورے کلکتے میں اصلاح معاشرے کے نیٹ ورک کو پھیلایا ہے،
اس سے ہر ضلع میں اور جس کو کہتے ہیں گراؤنڈ لیول تک ان کمیٹیوں کی تشکیل دے کر کے ووٹ کو وہاں پہ پوری طریقے سے منظم کیا گیا ہے. تو یہی کام اگر ہر اسٹیٹ میں ہو جائے کہ ہر اسٹیٹ میں ڈسٹرکٹ لیول پر اصلاح معاشرہ کی کمیٹیز، اس کے کنوینر، اس کے سب کنوینر، اس کے ممبرز اپوائنٹ ہو جائیں، تو تو اس طریقے سے ووٹ کے کام گراؤنڈ لیول تک عام آدمیوں تک ہم لوگوں کو انشاءاللہ پہنچانے میں کامیابی مل سکتی ہے. تو یہ کمیٹی تشکیل دے گا کون، اور اس کو یہ لائحہ عمل میں آ کیسے سکتا ہے؟ نہیں، آلریڈی اس پر کام چل رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو کلکتے کی مثال دی، یو جی پی میں بالکل. یہ کام آلریڈی شروع ہو چکا ہے، اور ابھی مارچ کے مہینے میں لکھنؤ میں اس سلسلے میں میٹنگ بھی ہے، جس میں کہ انشاءاللہ بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا ولی رحمانی صاحب اور جو اصلاح معاشرے کے کمیٹی کے کنوینر ہیں مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب، وہ سب لوگ یہاں تشریف لا رہے ہیں. اور جس میں کہ یو پی میں ہر ضلع میں کس طریقے سے ایک کنوینر اور دو سب جوائنٹ کنوینر اور باقی ممبران کا اپوائنٹمنٹ کیا جا سکے، کیونکہ ہماری قوم میں آج بھی ہر سطح پر بڑا ٹیلنٹ ہے، جس کو کہ انگلش میں کہتے ہیں کہ اس ٹیلنٹ کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اس ٹیلنٹ کو نکال کر، اس کو پرکھ کر کے، اور اس کو پھر اگر آپ ذمہ داری دیں گے، خاص کر جو ینگسٹرز ہیں اور علماء میں جو ینگ علماء ہیں، ان میں ایک الگ طریقے کا ظاہر سی بات ہے کام کرنے کا جذبہ بھی ہے، ذوق اور شوق بھی ہے. اگر ان کو الگ الگ ذمہ داری دی جائے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کم وقت میں بڑے اور بہت پازیٹیو ریزلٹس دیکھنے کو ملیں گے. یعنی کہ آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ استعداد کا صحیح استعمال کیا جائے، جن کی جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال ہو جائے. ہاں، نہیں، یقینی بہت طور پر علماء جی کرام میں بالکل. ینگسٹرز ہیں جو دوسرے پروفیشنل ٹیم میں ہمارے نوجوان ہیں، ان کی بھی جو صلاحیتیں ہیں، ان کے اندر بھی جو ٹیلنٹ ہے، ان کا بھی استعمال بورڈ اصلاح معاشرے کے کاموں میں کر سکتا ہے. بالکل. تو میرا سوال، ایک اور سوال یہ ہے حضرت، بس ہم اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں. میں سوال یہ کہ ملک میں جو قضاء کا جو نظام ہے ماشاءاللہ بہت بہترین نظام ہے، اور آپ نے شروع میں اس کو بہت بہترین طریقے سے لیے تھے، لیکن کہیں کی قضاء کے نظام میں ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ قضاء کے نظام کو مزید استحکام بخشنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ حکومتی سطح پر ہو. اور اگر بعض ایسے بھی ہیں کہ ملک میں موجود جو دارالقضاء ہیں تو بہت کم ہے تعداد کے اعتبار سے، مسلمانوں کی جو آبادی ہے اور جو شہری دارالقضاء ہیں، تو شہر کے دارالقضاء اور آبادی کے اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہیں لگتا ہے کہ دارالقضاء کم ہے اور آبادی زیادہ ہے. دارالقضاء کی کثرت ہونی چاہیے اور اس کو مزید استحکام بھی بخشنی چاہیے. نہیں، یقینی طور پہ مسلمانوں کی آبادی کو دیکھتے ہوئے اور اتنے بڑے ملک کو دیکھتے ہوئے دارالقضاء کی تعداد ابھی بہت ہی کم ہے. لیکن یہ کوئی دارالقضاء کا کام کوئی عام کام نہیں ہے، بلکہ بہت ہی سینسیٹیو اور بہت ہی نازک کام ہے. ہر شخص قاضی کی ذمہ داری انجام بھی نہیں دے سکتا، ہر شخص دارالقضاء کو قائم بھی نہیں کر سکتا. اس کی تو پیچھے دارالقضاء کے قیام کے لیے اور قاضی بننے کے لیے کیا شرط ہے؟ نہیں، ظاہر بات ہے، پہلے تو آپ کسی بھی مستند ادارے سے آپ نے وہاں کے عالمیت اور فضیلت کا کورس کیا ہو، افتاء کا کورس کیا ہو، اور اس کے بعد جو قاضی کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ قاضی کی ٹریننگ کے لیے ہندوستان میں امارت شریعہ پٹنہ میں باقاعدہ اس کا نظم ہے، اس کا باقاعدہ کورس ہے جہاں پر کہ قاضیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے. اور جو لوگ وہاں سے ٹریننگ لے لیتے ہیں اسی کے بعد اس میں ایک سوال میرا یہ ہے کہ ہندوستان میں صرف اور صرف دارالقضاء کا جو پڑھائی کا جو نظام ہے، یہ قضات کی جو پڑھائی کا نظام ہے، وہ صرف اور صرف امارت شریعہ میں ہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں، اس کے علاوہ کہیں ہندوستان میں نہیں ہے؟ جتنے بھی مدارس ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے مدارس ہیں، تمام مدارس میں
یہ نظام ہے کہ ظاہر بات ہے وہاں سے چاہے عالم بن کے آدمی نکلتا ہے، بچے نکلتے ہیں، فاضل بن کے نکلتے ہیں اور پورا افتاء کا کورس کر کے نکلتے ہیں، وہ بھی ذمہ داری کو انجام دے سکتے ہیں، لیکن ایک بہت ہی تربیت. منظم انداز میں، ایک پروفیشنل انداز میں اس کام کو کرنے کے لیے تربیت کی اور ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے۔ اور بھی ادارے ہیں، لیکن جتنی جو اگر آپ تاریخی پس منظر دیکھیں عمارت شریعہ کا، تو جس طریقے سے جس نہج پر اور جس لیول پر قضات کی تیاری اور تربیت عمارت شریعہ میں ہو رہی ہے، ویسا کوئی دوسرا ادارہ نظروں کے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو کہ یہ اتنا نازک کام ہے، اس وجہ سے ہر شخص اس کام کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، اور پھر اس کام میں اخراجات بھی زیادہ ہیں اور اس کے لیے پورے اسٹاف کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بورڈ جہاں سے بھی دارالقضاء قائم کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے تو باقاعدہ بورڈ اپنی وہاں پہ ٹیم بھیجتا ہے، اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور جب بورڈ کے ذمہ داران اس بات سے پوری طریقے سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ دارالقضاء قائم کی جا سکتی ہے، تبھی جا کر کے دارالقضاء قائم کی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ ایک نہایت ہی نازک اور سینسیٹیو معاملہ ہے، اس میں غیر معمولی تیزی نہیں لائی جا سکتی، لیکن پچھلے 2-3 سالوں میں اس کام میں بڑی تیزی آئی ہے۔ بورڈ کی طرف سے کئی دارالقضاء ادھر پچھلے 1 سال میں قائم کیے گئے ہیں، اور ہم لوگوں کو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کام کو اور تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ میں اس پر ایک یہ سوال میرا ہے کہ دارالقضاء جو ہے، جو ہندوستان میں قانون کی طرف سے منظور شدہ نہیں ہے، تو کیوں نہ مسلم پرسنل لا بورڈ دارالقضاء کو جو ہے قانونی طور پر منظور کرا لیں، اور جو ماہر جو وکلاء حضرات ہیں ان وکلاء کی مدد لیا جائے اور ان کی مدد لے کر پیش قدمی کر کے اس کو منظور شدہ کرا لیا جائے، تو بہت سارے مسائل کے حل بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ دیکھیں، دارالقضاء کے خلاف آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ میں معاملہ گیا اور یہ کوشش کی گئی کہ دارالقضاء کو اپنے ملک میں ختم کر دیا جائے، بین کر دیا جائے، اس پر پابندی عائد کر دی جائے۔ اسی وجہ سے میرا یہی سوال ہے کہ کیوں نہ دارالقضاء کو جو ہے ہندوستان کے قانون سے منظور کرا لیا جائے۔ نہیں، اسی لیے میں نے شروع میں بات کہی کہ سپریم کورٹ نے دارالقضاء پہ خدا نخواستہ کوئی بین نہیں لگایا ہے، نہ ان کو کوئی بند کرنے کی بات کی ہے، بلکہ اگر آپ اس کا پورا ججمنٹ پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں دارالقضاء کے کام کی تعریف بھی ججز نے کی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیں گے؟ آپ جو ہندوستان کا جو دارالقضاء کے اوپر جو ججز نے جو تعریف کی ہے اس کو تھوڑا روشنی ڈالیں گے؟ ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتائیں گے کہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے مزاج میں ہمیں جو پتہ ہے کہ دارالقضاء کو بند کرنے کا آرڈر آیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو بہت سارے ہمارے جو ہندوستان کے مسلمانوں کے دل میں ایک خوف بیٹھا ہوا ہے، ذرا آپ اس کو بتا کر مسلمانوں کے دل سے اس خوف کو نکالنے کی کوشش کریں گے؟ نہیں، مسلمانوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ دارالقضاء کا کیس سپریم کورٹ میں گیا، کئی سالوں تک یہ کیس چلتا رہا۔ کورٹ نے اپنے فائنل فیصلے میں یہ نہیں کہا کہ کوئی دارالقضاء کوئی غیر قانونی ادارہ ہے یا اس پر کوئی بین لگنا چاہیے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نہ پوری طریقے سے یہ کہا گیا کہ اس کو کوئی چلانے کی کوئی کورٹ نے کوئی آپ کو سند بھی دی ہو۔ لیکن ملک کے اسی ججمنٹ میں ججز نے یہ بھی بات کہی کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں کہ کم خرچے میں آسانی کے ساتھ لوگوں کو انصاف دیا جاتا ہے، اور اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک مذہبی نظام ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ملک کا قانون دیکھیے تو ملک کے قانون میں بھی جو شروع میں بات کہی گئی کہ آربائٹریشن ایکٹ ہے، اور عدالتوں میں خود باقاعدہ کاؤنسلنگ سینٹرز قائم کیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ دونوں پارٹیز کو بیٹھال کر کے کوشش کی جاتی ہے کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جائے، جس میں کہ کورٹ کا وقت برباد نہ ہو۔ تو آپ ان دارالقضاء کو آربائٹریشن ایکٹ کے بھی تحت لے سکتے ہیں، اس کو پنچایتی ایکٹ کے بھی تحت لے سکتے ہیں،
ان کو آپ ایک طریقے کا کاؤنسلنگ سینٹرز بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں پر کہ پارٹیز اپنی مرضی سے آتی ہیں، ہم یہاں ان کو لینے نہیں جاتے، ان کی پوری باتیں سننے کے بعد قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء کرام فیصلے کر دیتے ہیں۔ کئی بار آپ دیکھیں تو کورٹس میں کئی دارالقضاء کے فیصلوں کو چیلنج بھی کیا گیا، لیکن کئی معاملے میں کورٹس نے ان فیصلوں پر اپنے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں یہ بالکل ہی صحیح ہے، درست ہے، ہم انہی فیصلوں کو قائم اور دائیں انہی فیصلوں کو قائم رکھیں گے۔ لہٰذا دارالقضاء کے سلسلے میں کم از کم مسلمانوں کو اپنے ذہن میں کوئی بھی غلط فہمی نہیں لانی چاہیے۔ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، جو قانون سے واقف ہیں، ان کو بھی اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی یہ پیرلل جوڈیشل سسٹم نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف مسلمان ایک کاؤنسلنگ سینٹرز کے طور پر ایک آربیٹریشن ایکٹ کے تحت اپنے دارالقضاء کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ حضرت، آپ نے بہت ہمارے بہترین جوابات، سوالات کے بہترین جوابات دیے ہیں۔ اب آخر میں ہم آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ بورڈ کے پلیٹ فارم کے ذریعے، آج چونکہ 26 جنوری بھی ہیں، ریپبلک ڈے آف انڈیا بھی ہیں، تو بورڈ کے تحت جو ہے آپ ہندوستان کے عوام کو اور ملک کے جو وکلاء حضرات ہیں، اسی طرح جو علماء کرام ہیں، ائمہ کرام ہیں، اور پڑھے لکھے طبقات ہیں، دانشوران جو حضرات ہیں، اور اسی طرح ملک کے کلیہ طور پر جتنے بھی عوام ہیں، ان تمام کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ آج 26 جنوری کے مبارک اور اہم موقع پر میرا سب کو یہی پیغام ہے کہ ہم سب کو اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ یہ عظیم الشان بھارت ہمارا اور آپ کا ملک ہے۔ اس ملک کی آزادی میں ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں، اور ان مدارس اسلامیہ سے وابستہ حضرات کی ملک کی آزادی میں بے شمار قربانیاں ہیں۔ یہ ہمارا اپنا ملک ہے، اس ملک میں ہم پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اور پورے وقار کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارتے آئے ہیں اور انشاءاللہ گزارتے رہیں گے۔ ہمیں ہر قیمت پر اپنے ہی مذہب پر پوری طریقے سے عمل کرنا ہے۔ جو ینگ جنریشن ہے، جو نوجوان ہیں، ان کے اندر ایک طریقے کا سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے، ایک خود اعتمادی ہونی چاہیے کہ ہم جو اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں وہ کسی نے، کسی پارٹی یا کسی ادارے نے ہمیں یہ اختیار نہیں دیا، بلکہ ہمارے ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جس کانسٹیٹیوشن کو بنانے میں مسلمانوں کی بھی خدمات ہیں، مسلمانوں کا بھی اعلیٰ سے اعلیٰ دماغ لگا اور اس کے بعد یہ کانسٹیٹیوشن بنا۔ یہ کانسٹیٹیوشن وہ ہے جو کہ جتنے بھی ملک میں دنیا میں ممالک ہیں، ان ممالک میں کے اگر کانسٹیٹیوشن سے آپ اس کو کمپیئر کریں تو یہ سب سے طویل اور سب سے بڑا کانسٹیٹیوشن ہے، جس میں کہ ہر شہری کو اور ہر فیلڈ میں ہر رائٹس کو معقول طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے۔ تو اسی ملک کے کانسٹیٹیوشن نے ہمیں اپنے پرسنل لا پر، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دی ہے۔ لہٰذا ہم لوگ اس بات کا تہیہ اور عزم کریں کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی، اپنی عوامی زندگی میں بھی اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے اپنی قوم اور اپنے ملک کو تعمیر و ترقی کی راہ پر لے جائیں گے، اور کسی بھی طریقے سے، کسی بھی تحریک سے، کسی بھی تنظیم سے خوفزدہ ہم لوگ نہ کبھی ہوئے ہیں اور نہ انشاءاللہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جس ایک اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے اسی نے ہماری موت کا وقت متعین کر رکھا ہے۔ لہذا مسلمان نہ کسی تنظیم سے ڈرتا ہے، نہ کسی حکومت سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ مسلمان اگر صرف ڈرتا ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے۔ اگر وہ جھکتا ہے، اگر سجدہ کرتا ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ لہذا اسی ایمان اور یقین کی بنیاد پر ہم اپنے تمام مسلمانوں سے خصوصاً یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس بات کو یقینی بنائیے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجیے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دیجیے، اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن کے زیور سے بھی آراستہ کریے، تو آپ کے لیے انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد کی زندگی میں بھی کامیابی ہی کامیابی کا وعدہ ہے۔ آپ نے آپ کا جو قیمتی وقت دیے ہیں اس کے لیے ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور و ممنون ہیں۔
اور آپ نے قوم و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے جو کلمات رکھے ہیں اس کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔